یا حق یا حق یا حق یا حق یا حق یا حق۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں محمد شاہ رخ لطیفی، آپ دیکھ رہے ہیں صابری بلبل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ہماری آپ سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ہمارے چینل صابری بلبل آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے لاڈلے محبوب خلیفہ ہیں، ان کی داستان کے بارے میں کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام حضرت ابو الحسن امیر خسرو دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے آباء و اجداد بلخ کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت امیر سیف الدین محمود تھا، جو بلخ سے ہجرت کرنے کے بعد ہندوستان آئے، اور ہندوستان آ کر کے آپ پٹیالی گاؤں جو ضلع ایٹا میں آتا ہے، وہاں پر آپ مقیم ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم اولیاء اللہ کے بہت بڑے چاہنے والے تھے۔ آپ کے والد حضرت سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی نیک انسان تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 653 ہجری 1255 عیسوی میں ملک ہندوستان میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے بہت ذہین تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شاعری لکھنے کا بچپن سے ہی بہت زیادہ شوق تھا۔ آپ اشعار لکھا کرتے تھے اور اپنے استاد کو دکھایا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، جو ہم واقعہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کر رہے ہیں، یہ کتاب کا نام ہند کے 66 ولی پہلی جلد، اور دوسری کتاب کا نام دلی کے 3 ولی۔ معزز ناظرین، آپ بڑے ہی اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ بہت سے بادشاہوں کا آپ نے زمانہ پایا، اور بہت سے بادشاہ آپ سے متاثر بھی رہے۔ جی ہاں، آپ بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ ہندوستان میں آپ کی شاعری کی چاروں طرف مثالیں دی جاتی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہر جگہ نام تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے مرید ہوئے، اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ آپ کو ساتھ لے گئے، تو آپ نے خانقاہ میں داخل ہونے سے پہلے، یعنی آپ دروازے پہ رکے، حضرت محبوب الہی اندر حجرے میں موجود تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ اگر اللہ کے ولی ہوں گے تو مجھ کو اندر سے بلا لیں گے، یعنی کہ مجھ کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کاغذ پر کچھ اشعار لکھے، اور وہ اپنے والد محترم کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا دیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو لیا، اور اپنے ایک خادم، اپنے مرید سے کہا کہ جاؤ، باہر شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اندر لے آؤ۔ اور اتنا ہی سنا، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور چہرہ پاک حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی چہرہ دیکھ کر آپ حیران ہو گئے کہ سبحان اللہ، وہ کشش تھی چہرے میں، وہ نور کی پھوارے پھوٹ پھوٹ کر پیشانی سے نکل رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سلطان المشائخ کے مرید ہو جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شاعری کا ایک شوق تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ مشہور واقعات یہ ہیں کہ بادشاہ علاء الدین خلجی جب ہندوستان کے حکمران ہوئے، تو انہوں نے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ نذرانہ دے کر کے بھیجا، اور کہا کہ آپ یہ نذرانہ میری طرف سے حضرت کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو پھر علاء الدین خلجی نے کہا کہ آپ اس نذرانے کو پھر دوسرا نذرانہ دیا، اور کہا یہ صابر پاک علاء الدین علی احمد کلیری کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ معزز ناظرین، حضرت امیر خسرو جب جانے لگے، رخصت کی اجازت لی، اور پیر و مرشد کی بارگاہ میں موجود ہوئے، تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خسرو، آپ وہاں جا تو رہے ہو، ان دونوں بزرگوں کے سامنے اپنی گردن جھکا کر کے کھڑے ہونا،
آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سمجھایا اور آپ کو رخصت کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں گردن جھکا کر کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت بو علی شاہ قلندر شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ خسرو، ہم نے آپ کے کلام کی بڑی شہرت سنی، آپ کا بہت نام سنا ہے، کچھ کلام سنا دیجیے۔ آپ نے کچھ کلام سنائے اور پھر حضرت بو علی شاہ قلندر کہتے ہیں سبحان اللہ، بہت اچھا لگا۔ پھر حضرت شرف الدین بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو کچھ اپنے اشعار سنائے، تو حضرت بو علی شاہ قلندر کے اشعار سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں آنسو آتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ بو علی شاہ قلندر فرماتے ہیں خسرو، کچھ کلام کو سمجھا بھی ہے یا یوں ہی رو رہے ہو؟ تو حضرت امیر خسرو کہتے ہیں کہ حضور سمجھ نہیں آیا، اسی لیے تو رو رہا ہوں۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ کو سینے سے لگا کر کے اس کلام کا سارا ہی مطلب سمجھا کر کے رخصت کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پھر وہاں سے کلیر شریف آتے ہیں اور علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صابر پاک علاؤ الدین علی احمد کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور آپ سے مصافحہ کیا اور صابر پاک کو بھی کچھ اشعار سنائے۔ صابر پاک بہت خوش ہوئے اور آپ کو سینے سے لگا کر کے رخصت کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اتنا دو بزرگوں کی دید کرنے کے بعد جب آپ اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے خسرو، تم میرے پیر بھائی حضرت صابر علاؤ الدین علی احمد کلیری کے پاس گئے تھے، کیا آپ نے ان کو چھوا ہے؟ آپ نے ان سے مصافحہ کیا ہے؟ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں جی حضور، میں نے ان سے مصافحہ کیا ہے، دست پوسی کی ہے۔ اتنا سننے کے بعد حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو اللہ کا ولی حضرت نظام الدین اولیاء چومتا ہے، بوسہ لیتا ہے۔ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں حضور آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ میرے پیر و مرشد ہو، آپ میرے آقا ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ خسرو، جن ہاتھوں نے میرے پیر بھائی کو چھوا ہے میں ان ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے کہ پیر مرید کے ہاتھ کو چومتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت نظام الدین اولیاء نے آپ کے ہاتھوں کو چوما ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک قبر میں دو میت جائز ہوتی تو میں وصیت کے طور پہ لکھتا اور لکھ کر کے دیتا کہ خسرو کو میری ہی قبر میں لٹایا جائے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بڑا مقام ہے اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی شان کیا ہے کہ آپ محبوب خلیفہ ہیں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کلکتہ ایک مشاعرے میں گئے ہوئے تھے اور ادھر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک غریب کچھ امداد کے لیے آیا کہ میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے۔ میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور آپ سے طلب کرتا ہے کہ حضور میری دو بیٹیوں کی شادی ہونی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں اس وقت جوتیاں تھیں آپ نے اپنی جوتیاں دے کر کے کہا جاؤ آپ کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوتیاں دے کر کے اس کو رخصت کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں کو لے کر کے وہ سوچنے لگا بھلا کتنے کی بک جائیں گی، دو بیٹیوں کی شادی کیسے ہو پائے گی۔ وہ جانے لگا اپنے گھر کی جانب اور ادھر سے کلکتہ سے مشاعرہ جیت کر کے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بہت سا مال و زر لے کر کے دلی آ رہے تھے اور ایک راستے میں سرائے پڑا۔ اس سرائے میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ رکے اور اسی سرائے میں وہ غریب آدمی حضرت نظام الدین اولیاء کی جوتیوں کو لے کر کے وہ بھی ٹھہر گیا۔ ادھر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر کی خوشبو آنے لگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خوشبو کو سونگھتے سونگھتے اس انسان کے پاس جا کر کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کیا آپ دلی سے آئے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں میں دلی سے آیا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ محبوب الہی کی خانقاہ سے آئے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں میں نظام الدین اولیاء کی خانقاہ سے آیا ہوں۔ حضرت امیر خسرو نے کہا آپ کوئی نشانی لے کر کے آ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں میں جوتیاں لے کر کے آ رہا ہوں۔
اور حضرت نظام الدین اولیاء کی جوتیوں کو دیکھ کر کے حضرت امیر خسرو کہتے ہیں کہ آپ یہ جوتیاں بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا دل ہی دل میں کہ اگر میں نے دام زیادہ بتا دیا تو شاید یہ جوتیاں نہ خریدیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ شخص غریب آدمی کہنے لگا جی ہاں بیچ دوں گا۔ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں کہ دام بتائیے کتنے کا دو، کتنے کی آپ جوتیاں ہمیں دو گے؟ وہ کہنے لگا نہیں، جو آپ کو مناسب لگے وہ دے دیجیے۔ حضرت محبوب الہی کے خلیفہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کافی لاکھوں کی اصرفیاں اور لاکھوں کے پردے تھے، جو ریشمی پردے ہوا کرتے تھے اس دور کے، زیورات قیمتی اور پردے قیمتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جتنا بھی یہ سامان ہے سب تیرا ہے اور یہ جوتیاں مجھے دے دے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے ان جوتیوں کو لیا اور وہ سارا ہی سامان مال و زر آپ نے اس غریب کو دے دیا۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء کی کرامت بھی کہی ہے کہ آپ نے کہا کہ تیری بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی، ان جوتیوں کو لے جا۔ جی ہاں معزز ناظرین، اس انسان کو لاکھوں کی تعداد سے اشرفیاں اور پردے مال و زر ملا اور وہ اپنے گھر کی جانب رخصت ہو گیا۔ اور ادھر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے ان جوتیوں کو اپنے سر پر رکھا اور اس پر اپنا امامہ باندھ کر آپ بھی اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت کی بارگاہ میں آپ پیش ہوئے اور حضرت نظام الدین اولیاء کے سامنے آپ کھڑے ہو کر کے کہنے لگے حضور میں آ چکا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ جیت کر کے آئے ہو؟ کہا ہاں حضور مشاعرہ جیت کر کے آئے ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ سن کر حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ نذرانہ کیا ملا ہے؟ کہ حضور بادشاہ بن کر کے آیا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کیا ہے نذرانہ دکھائیے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنا امامہ کھول کر کے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نالین شریف اپنی سر سے اتارتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور یہ میری جیت کا نذرانہ ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں خسرو سودا سستا پٹ گیا آپ کا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں جھک کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت امیر خسرو کی شاعری کس شان کی تھی اور کیا مقام رکھتے تھے آپ شاعری میں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کام کے لیے اتر پردیش میں دلی سے بھیجا، تو آپ دیہات میں چل رہے تھے تو آپ کو پیاس لگی اور آپ کا گلا سوکھا جا رہا تھا، آپ کو بہت زیادہ شدت کی پیاس تھی کہ آپ کو ایک کنواں نظر آیا اور وہاں کچھ لڑکیاں پانی نکال کر کے اپنے گھڑوں میں ڈول سے بھر رہی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے اور کہا اے لڑکیوں مجھ کو پانی پینا ہے۔ جب اتنا کہا تو ایک لڑکی نے آپ کو پہچان لیا اور کہا کہ آپ تو شاعر خسرو ہو۔ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں کہ جی ہاں میں خسرو ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ جی شعر سنا دیجئے اور آپ پانی پی لیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو پھر دوسری نے کہا کہ شعر کتے کے اوپر ہونا چاہیے، پھر دوسری نے کہا کہ شعر کھیر کے اوپر ہونا چاہیے، پھر ایک نے کہا کہ شعر ڈھول کے اوپر ہونا چاہیے اور ایک نے کہا شعر چرخے کے اوپر ہونا چاہیے۔ اب پانی پینا ہے سرائط چار۔ تو حضرت امیر خسرو کی شاعری کا فن یہاں دیکھیں۔ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں شاعری کے انداز میں اور پانی بھی پینا ہے تو شعر یہ ہے ان کا کہ کھیر بنائی حسرت سے چرخا دیا چلا، کھیر بنائی حسرت سے چرخا دیا چلا، کتا آیا کھا گیا کھیر بیٹھی ڈھول بجا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اشعار سن کر چاروں لڑکیاں ہنسنے لگیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پانی دے دیا۔ معزز ناظرین، اس شعر کو دیکھیں، حضرت امیر خسرو نے ادھر سب لڑکیوں کی فریاد نکلی، کھیر ڈھول کتا چرخا، اور شعر ہاتھوں ہاتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بنا کر کے دے دیا۔ یہ آپ کے شاعری کا کمال تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بہت جلدی مشہور ہو جایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہر کلام میں وہ مٹھاس تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی نظر کرم تھی، آپ ان کے محبوب خلیفہ تھے۔ معزز ناظرین، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بھی گزرے ہیں، آپ کی ولایت کے چرچے بھی دور دور ہوئے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ سے معلوم کیا گیا خسرو آپ رات کو کتنی نفلی عبادت کر لیتے ہو، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں 7 پارے 2 رکعت میں پڑھ کر کے آرام پاتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ روزانہ
7 پارے 2 رکعت میں پڑھ دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے، اور یہ مقام ہے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کو نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا محبوب بتایا ہے۔ جی ہاں، آپ رحمۃ اللہ علیہ صابر پاک علاء الدین علی احمد کے جیسے محبوب شمس الدین ترک پانی پتی ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کے محبوب حضرت سیدنا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ معزز ناظرین، اردو زبان کو جو عروج بخشا ہے اس میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام آتا ہے، اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی بڑے شاعر بھی گزرے ہیں، اور بہت بڑے عالم اور بہت بڑے نیک اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ کے کچھ اشعار بھی ہیں جو خانقاہوں میں عرسوں کی محفل میں آج بھی چاروں جانب، اور جب تک وہ کلام نہیں گنگنائے جاتے تو عرش میں وہ رونق نہیں آتی، جو کلام یہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی جانب اشارہ کرتے ہیں، موہ پیر پایو نظام الدین اولیاء، موہ پیر پایو نظام الدین اولیاء۔ معزز ناظرین، کچھ اور بھی کلام ہے جو ویڈیو لمبا ہو جائے گا، ہم آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی یہ داستان، یہ چھوٹے چھوٹے واقعات جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کرے، یہ آپ کو کیسا لگا ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کمنٹ کر کے بتائیں، اور ہمارے چینل صابری بلبل آفیسر کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں دوسرا ویڈیو لے کر، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔